وانا کی طرف چلتے ہیں. کیڈٹ کالج وانا پر حملے کی مضمون کوشش کی گئی, اس کو سکٹل کیا گیا, اس کو روکا گیا اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا, بچوں کو اور سٹاف کو بچا لیا گیا. لیکن بہت بڑا یہ واقعہ ہے, کوشش جو کی گئی تھی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات صاحب جو سابق کمانڈر 11 کور پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں پہلے آپ کا ریئیکشن جاننا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کمانڈ کیا ہوا ہے پشاور کور, تو یہ سارا آپ کا ایریا دیکھا بھالا ہے. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ جو کوشش کی گئی تھی اس کیڈٹ کالج پر حملے کی؟ السلام علیکم جی. طارق صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی. آئی تھنک اٹس اے ویری سیڈ ڈے جی. اس سے زیادہ ایک خراب ایونٹ نہیں ہو سکتا. اے پی ایس پشاور کے بعد یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے جو کہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اور گناہانہ جرم نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی. جہاں تک وانا کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وانا جو ہے وہ بارڈر سے اتنا ڈیپ ہے کہ جہاں پر ایکسیسیبلٹی اس کی ہو سکتی ہے, اور گورنمنٹ نے اور آرمی نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا, اور کافی سارے کیڈٹ کالجز, تقریباً 12 کیڈٹ کالج پورے خیبر پختونخوا میں بنے ہیں, جس میں یہ ایک بہت ہی قابل ستائش اور جو وزیر ٹرائب ہے ان کے کہنے پہ یہ بنایا گیا تھا, اور اس نے بڑی خدمت کی ہے چھوٹے عرصے میں. تو اس کو ٹارگٹ کرنا میرا خیال میں ایک بہت بڑا جرم ہے, اور یہ ایک بہت بڑا میسج جاتا ہے ہمیں کہ, اور ایک بہت بڑے المیے سے میرے خیال میں ہم لوگ اس سے بچ گئے. میں کریڈٹ دیتا ہوں آرم فورسز کو کہ جنہوں نے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اس کو کلیئر کیا. تو اس میں یہ وہ ہے کہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت اس کو کلیئر کیا گیا تاکہ کوئی نقصان زیادہ نہ ہو, اور تقریباً 600 کے قریب اساتذہ اور اسٹوڈنٹس یہاں پر تھے, ان تمام کو بچا لیا گیا. تو یہ اس کی لنکیجز ڈیفینیٹلی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی وزیر ٹرائب یا وزیری جو ہے اس کو اس طرح کا کام کر سکے. اس کی لنکیجز خواہ مخواہ افغانستان کے ساتھ لگ رہی ہیں, اور اس میں کچھ کالز بھی ایسی پکڑی گئی ہیں جس کا ہینڈلر جو ہے وہاں سے ہے. جی تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کو پورے پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ تشویش کی بات ہونی چاہیے. جی, اگر میں اس کے اوپر آپ سے پوچھ پاؤں, ظاہر ہے یہ دہشت گردی کا جو اتنا بڑا پلان ہے یہ رینڈم تو نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا کہ صبح آپ اٹھیں اور آپ نے ٹارگٹ سلیکشن کی ہو کہ جی ہم جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تو بڑا مفصل قسم کا پلان ہے. کتنی اس کے اندر سوچ وچار گئی ہوگی, ایک یہ اپنے تجربے کے پیش نظر میں بتائیے گا, دوسرا یہ کہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے تو فتنۃ الخوارج نے جب بھی کوئی اس طرح کا اٹیک کیا ہے, میں اپنی یادداشت کے مطابق مجھے اس طرح کا بنو اٹیک ایک یاد آتا ہے جس کو تقریباً 48 آورز لگے تھے اس کو کلیئر کرنے میں, اور بڑے ہارڈنڈ قسم کے لوگ تھے. تو یہاں بھی ایک خودکش کے بعد ایک ساتھ ایک عملی طور پہ انہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے. تو یہ پلاننگ کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, اور پلاننگ صرف یہاں کی نہیں ہے, پلاننگ پیچھے سے ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے کافی سارے ایلیمنٹس جو شامل ہوتے ہیں جو اس کے ڈیزائن کو سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں اور ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ نہ ہوا. جو ہماری کشیدگی جو ہے افغانستان کے ساتھ جو آپ میسج کی بات کر رہے ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آئی ہے, اور اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا صرف ایک سٹانس ہے, اور وہ ہے کہ فتنۃ الخوارج کا کوئی نہ کوئی اس طریقے سے بندوبست کرے افغانستان. اور یہ ان کے لیے سوچ کے لیے, اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس قسم کے گنانے قسم کے ایکٹ کرنے سے پاکستان پہ کسی قسم کا دباؤ آئے گا, تو میرے خیال میں ان کی یہ سخت غلط فہمی ہے. پاکستان پہلے بھی کھڑا رہے اور کافی مشکل حالات میں رہے, اور ابھی وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے کے تھے. تو میسج تو بڑا کلیئر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں لازمی جو ہے فتنۃ الہند کا بھی اس میں ہاتھ نظر آتا ہے ہمیں, جس طریقے سے اس کی کڑیاں جڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ لازمی ایک طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اس سٹیج پہ ختم کر دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کا رسپانس کے حساب سے دیکھیں گے تو آئی تھنک پاکستان نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بڑا میسج کلیئر ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے چیز چلے گی آگے
تو اس پہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ افغان رجیم کو اس وقت سوچنا پڑے گا کہ یہ حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر وہ صرف ایک بیانیے سے یا ایک بیان دینے سے یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ہمیں بڑی تشویش ہے، بلکہ ان کو اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ پورا خطہ اس میں آ سکتا ہے. اور اگر یہ پراکسی بننے کی کوشش کریں گے جو ان کا ایک حالات رہے ہیں پہلے سے، تو وہ پراکسی والا زمانہ نہیں ہے جی. تو اس میں they will have to suffer a lot in that. So they have to decide that what is to be done. That is the most important message from Pakistan which is being given. آپ نے گنجائش کا ذکر کیا. میں جاننا چاہوں گا کہ گنجائش پاکستان کے لیے ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ بارڈر کی صورتحال خراب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بارڈر سٹیبلائز ہو، لیکن ہمارے پاس آپشنز بتدریج کم ہو رہی ہیں اور گنجائش کم ہو رہی ہے. دوحہ کے اندر ٹاکس ہوئی، استنبول کے اندر ٹاکس ہوئی، وہ بریک ڈاؤن ہوا. اب میں ڈیفنس منسٹر سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ترکی کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے انٹیلیجنس چیف آ رہے ہیں، لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہمیں نظر آتی ہے. بیچ میں اسلام آباد کے اندر آپ کو دہشت گردی کا واقعہ نظر آتا ہے، وانا کے اوپر اتنا بڑی کوشش کی گئی. سو ان اے وے جنرل صاحب ہمارے پاس تو گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے اس کے بعد. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دوحہ پروسیس کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ افغانستان کا سوائل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس میں کیپیسٹی کے ایشوز، کیپیبلٹیز کے ایشوز ضرور ہیں جو افغان کے ہیں، لیکن اس سے زیادہ انٹینٹ کا ایشو ہے. اگر انٹینٹ ہو تو پھر بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے. بات چیت کبھی بند نہیں ہوتی. ابھی بھی میرے خیال میں اس میں گنجائش ضرور ہے کہ آپ بات چیت کریں. یہی میں میسج جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانز کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل جو ہے ان کے ایکشن کے اوپر معین ہے. تو وہ جب تک ایکشن نہیں کرتے تو گنجائش جو ہے وہ تو پہلے بھی کریٹ ہوئی، لیکن اس میں تھوڑا اگر ٹائم لگ بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسائل نہیں ہے. لیکن انٹینٹ تو کلیئر ہونی چاہیے آپ کو. اگر انٹینٹ میں گنجائش نہیں ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس میں پھر ہمارے پاس آپشن کوئی بھی نہیں رہتی. میں تو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایک تو ہمارے پاس جو ہے فتنہ الخوارج کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ افغان کے ساتھ اگر ایسا ہے تو انٹرنیشنل بارڈرز کے کراس اگر ایکشن ہمیں لینا پڑا تو اس میں بھی ہماری گنجائش کم ہو گئی ہے. ایک آدھ بار ہم نے لیا ہے، لیکن دیٹ واز اے میسج ٹو دیم دیٹ دے ہیو ٹو کنسیڈر کہ انہوں نے کس طریقے سے لے کے چلنی ہے. تو یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے جی وانا کا. یہ آج وانا ہے، کل پشاور ہے، کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ خاموش تو نہیں بیٹھا جا سکتا. تو اس کے اندر ایک کنکریٹ جو ہے وہ بات چیت چلنی چاہیے. میں نے بھی اس میں میڈیا میں دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ آ رہے ہیں ترکیہ کے یہاں پر. اچھی بات ہے. جہاں پر قطر کا تعلق ہے، ترکیہ کا تعلق ہے، تو یہ خود ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے افغانستان اس کے اندر کہ اگر وہ اس طرح کا نہیں کرے گا تو وہ کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں کرے گا تو اس صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی انوالوڈ ہے اس کے اندر، تو ان کو پھر جواب دہ صرف ہم کو نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہونا پڑے گا. تو میرے خیال میں اتنی بردباری ان میں اندر ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی ضرور بتاتا چلوں کہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں جی یہ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان. یہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں، دے ہیو فاٹ ٹوگیدر. سو اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیژن فار دیم. سو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جی آپ کسی طریقے سے ایسی بات چیت کریں جہاں پر آپ ان کو اس چیز پہ راضی کریں. بٹ میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی انٹینٹ ہی نہ ہو کہ ہم نے اس کو نہیں کرنا تو پھر بھی کوئی بات چیت ہوگی وہ تو ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک با مقصد اور با معنی قسم کی بات چیت کریں. وہ لازمی ہے اور اس کے بغیر کوئی اور گزارا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش اور گزارا نہیں ہے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میں جو بڑا واقعہ وانا کا